नमाज के बगैर जो अपनी जिंदगी गुजारते हैं उनकी जिंदगी में सवाए टेंशन और दुख के और हो क्या सकता है। खुशू के साथ नमाज करना सीखो। नमाज पढ़ने के बाद आप हल्के फुल्के पाओगे अपने आप को। रिक्कत के साथ अल्लाह के हुजूर गिड़गड़ाते हुए सजदे करो, उसका अपना सुरूर पाओगे। अल्लाह अकबर। लेकिन एक बंदा कहे कि जनाब मैं नमाज पढ़ता हूं लेकिन ऐसी कैफियत तो पैदा नहीं होती, तो शैतान उसको कहता है क्या फायदा ऐसी नमाज पढ़ने का। लोग भी कहते हैं फलां बंदे से ये जुर्म भी सरजद होता है, नमाज भी पढ़ता है, उसकी नमाज को मोरद इल्जाम बनाते हैं। तो बंदा भी कहता है छोड़े, नमाज ने मुझे क्या फायदा दिया। लेकिन कहा नहीं, नमाज नहीं छोड़नी। पहले फरमाया नमाज में खुशू करते हैं, यहां फरमाया नमाज की मुहाफिजत करते हैं। अगर किसी वजह से खुशू पैदा नहीं होता छोड़ते फिर भी नहीं है। ये अल्लाह का फरीजा है। मुहद्दिस कछोचवी अलैहिर्रहमा से उनके एक मुरीद ने कहा, हजरत नमाज पढ़ता हूं लुत्फ नहीं आता, मजा नहीं आता। तो आपने हैरत से कहा कि इसके बावजूद पढ़ते तो हो। कहा जी वो तो अल्लाह का हुक्म है, वो तो पढ़ता हूं। तो मुहद्दिस कछोचवी अलैहिर्रहमा झूमने लगे। कहा वाह वाह, तुम लुत्फ के बंदे नहीं अल्लाह के बंदे हो। तुम्हें सरूर नहीं आता फिर भी पढ़ते हो। इसका मतलब है तुम सरूर के लिए, मजे के लिए, लुत्फ के लिए नहीं पढ़ते, तुम तो अल्लाह के लिए पढ़ते हो। अल्लाह अकबर। तो बंदा सरूर नहीं भी आ रहा फिर भी अपने आप को खींच के ला रहा है मस्जिद के अंदर। ख्याल तंग कर रहे हैं फिर भी मुसल्ले पे अपने आप को खड़ा कर रहा है। सोचे उसको आवारा पत्ते की तरह कभी उधर फेंकती है कभी उधर फेंकती है, लेकिन फिर भी वो खड़ा हुआ है कि मैं नमाज पूरी करके जानी है। बार बार कभी भूलता है लेकिन फिर दोबारा नियत मान के खड़ा हो जाता है, नहीं मैं पूरी करके जानी है। ये क्यों करता है? मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो खुशू की वो कैफियत ना भी हो तो कहा मुहाफजत फिर भी करते हैं। ये खुश नसीब लोग हैं। उलाइका हुमुल वारिसून, ये लोग वारिस हैं। ये लोग जो जिनमें ये खूबी हैं ये वारिस हैं। किस चीज के वारिस हैं? माल के, दौलत के, कोठियों के, कारों के, महल्लात के। कहा अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौस, ये जन्नतुल फिरदौस के वारिस। हुम फीहा खालिदून, उस जन्नत से वो कभी अलग भी उसमें हमेशा रहेंगे। क्योंकि मौत को भी मौत आ चुकी, अब मौत भी नहीं, अब हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा अरदी तुम जन्नतियों क्या राजी हो? अहले जन्नत क्या तुम राजी हो? तो वो कहेंगे हमें क्या हुआ कि हम राजी ना हो, हमें तो वो मिला जिसका हमें तसव्वुर भी नहीं था। हमें जन्नत मिल गई, महल्लातो कुसूर मिल गए। जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, सबसे आखिर में, जिसको हमारी पंजाबी में फाड़ा कहते हैं, सबसे आखिर में, उसको जन्नत में कितनी जगह मिलेगी? जो बंदा सबसे आखिर में आता है उसको धूप में जगह मिलती है। जो उससे थोड़ा सा पहले आएगा उसको बरामदे में मिली। जो उससे पहले आया उसको अंदर जगह मिली। ऐसे ही होता है। तो जो सबसे आखिर में जाएगा जन्नत में तो वो सबसे बड़ा गुनहगार होगा और जहन्नम के रगड़े सह सह के वो जहन्नम से निकलेगा सबसे आखिर में। बुखारी शरीफ में तज़किरा मौजूद है। अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा और अल्लाह उस बंदे को कहेगा बता क्या चाहिए। वो कहेगा मालिक मुझे ये चाहिए। अल्लाह फरमाएगा लका मा तमन्नैता, जो तूने आरज़ू की जा सब कुछ मैंने तेरी झोली में डाल दिया। अब जन्नत में चला जाएगा। अब उसको तो ये होगा साया दीवार में जगह मिल जाए तो गनीमत है। जन्नत के किसी दरख्त के नीचे झोंपड़ा लगा लूं तो काफी है। चलो कोई 2 मरले का 3 मरले का कुठिया भी मिल जाए तो काफी है। उसके लिए तो इतना ही काफी कि जहन्नम से निकल गया। लेकिन उसको कहा जाएगा जा जन्नत में चला जा और तेरे लिए जन्नत में दुनिया से 10 गुना जगह है। दुनिया से, बुखारी की रिवायत, 10 गुना जगह। ये 7 बर आज़म पे फैला हुआ जहां, और इसको 10 से ज़रब दे, इतनी जगह उसकी है जो सबसे आखिर में जाएगा। जब अल्लाह ये फरमाएगा तो वो कहेगा अतस्खुर वअंतल मलिक, मेरे रब तू मुझे रब हो के मजाक कर रहा है, मालिक हो के मुझसे मजाक कर रहा है, बादशाह हो के मुझसे मजाक कर रहा है। उसको लगेगा ही नहीं कि मुझको, मैं सारी जिंदगी पाप करने वाला लेकिन ईमान का चरागा तो अंदर था। अल्लाह अकबर। आज निकलेगा तो जन्नत में सबसे आखिर जाने वाले शख्स को कितनी जगह मिलेगी? दुनिया से 10 गुना जगह दुनिया से सबसे आखिरी शख्स को, फाटे शख्स को मिलेगी। फिर बिलाल हबशी की जागीरों का आलम क्या होगा? अबू बकर उमर की जागीरों का आलम क्या होगा? बाबा फरीद गंजे शकर, दाता गंज बख्श अली अजमेरी, शेख अहमद मुजद्दिद अल्फसानी की जागीरों का आलम क्या होगा? जब बंदा इज्जत से सर झुका देता है अल्लाह की रहमतें बंदे पे नाज़िल होती है। एक रिवायत में आता है जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है, अभी उसने सजदे में जाना होता है, अभी वो कयाम ही करता है, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे के गुनाह जो हैं इसके
بدن سے نکال کے ایک سمت کر دو تاکہ میرا بندہ اس حالت کے اندر میرے حضور حاضر ہو کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے سارے گناہ اس کے بدن سے اتار کے ایک سمت رکھ دی اور بندہ مصلی پہ سبحان ربی العالی کے نغمے الاپتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے۔ جب سلام پھیر کے نماز ختم کر کے دعا کر کے جانے لگتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک یہ جو گناہ اتار کے ایک سائڈ پہ رکھے تھے یہ دوبارہ اس کو دے دیں؟ اللہ فرماتا ہے جس کی جھولی سے گناہ نکال لیے تھے دوبارہ اس کی جھولی میں نہیں ڈالے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے کندھوں کے اوپر سارے گناہ آ جاتے ہیں اور اس کے سر کے اوپر گناہ آ جاتے ہیں۔ جب رکوع میں جاتا ہے تو کندھوں والے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی ایک دن ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے، آپ نے درخت کی شاخ کو پکڑ کے جنبش دی، حرکت دی، موسم خزاں تھا، درخت کی شاخ کے سارے زرد پتے گر گئے۔ ایک صحابی پاس کھڑے تھے، انہیں پوچھنے لگے عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے درخت کی شاخ کو یوں ہلایا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اچھا پھر آپ بتا دیں کہ آپ نے درخت کی شاخ کو یوں کیوں ہلایا ہے؟ کہا سنو پھر ایک دن میں اور چند صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے تھے، رستے میں ایک درخت آیا، اس کے نیچے حضور کھڑے ہوئے، حضور نے اس طرح درخت کی شاخ کو پکڑ کے ہلایا، یوں پتے جھڑ گئے، ہم اس منظر کو دیکھتے رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سلمان فارسی تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے اس درخت کی شاخ کو یوں کیوں ہلایا ہے؟ تو میں نے عرض کی حضور آپ بتا دیں کہ آپ نے کیوں ہلایا ہے؟ فرمایا سلمان جس طرح اس درخت کی شاخ کو ہلایا گیا اور سارے پتے جھڑ گئے، جب کوئی بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ ایک دن فرمایا صحابہ اگر کوئی بندہ اس کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر کے اندر غسل کرے تو بتاؤ اس کے بدن کے اوپر کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا اس طرح جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے بدن کے اوپر گناہوں کا میل نہیں رہتا۔ فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کا معراج ہے۔ عماد الدین الصلاۃ، نماز دین کا ستون ہے۔ حبب الی من دنیاکم ثلاث، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، منکوحہ بیویاں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر ہی تو کیا، یعنی کافروں والا کام کیا۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اس آیت کریمہ کے تحت ایک عورت مدینے کی گلیوں میں چیخ رہی ہے اور کہنے لگی مجھے حضور کے در کا پتہ بتاؤ۔ حضور کی چوکھٹ کا پتہ بتلایا گیا، وہ حاضر ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی حضور میرا خامد سفر پہ گیا ہوا تھا اور میں نے اس کی عدم موجودگی کے اندر زنا کر لیا، حمل ٹھہر گیا اور جو بچہ پیدا ہوا میں نے مارے شرم کے اس بچے کو سرکے کے مرتبان میں ڈال دیا اور پھر اسی سرکے سے میں لوگوں کو فروخت کرتی رہی۔ اب جبکہ میرا ضمیر جاگا ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، مجھے بتایا جائے کہ میرے گناہ کا بھی کوئی کفارہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو تو نے زنا کیا ہے اس کی سزا رجم ہے کیونکہ تو شادی شدہ ہے، اور جو تو نے بچے کو قتل کیا ہے قتل کی سزا قتل ہے، اور جو تو نے سرکہ بیچا ہے فقد ارتکبت کبیرہ، تو نے کبیرہ گناہ کیا ہے، اس کی سزا تو قیامت کے دن پائے گی۔ اس کے بعد حضور فرمایا ان تینوں گناہوں کی یہ سزا ہے، لیکن جس طرح تو گھبرائی ہوئی آئی تھی میں تو یہ سمجھا تھا شاید تیری نماز اثر قضا ہو گئی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور ہم اس بات میں کتنی سستی کرتے ہیں۔ کسی سے پوچھا جائے نا آؤ نماز پڑھنے چلے، وہ کہتے ہیں بس یار میرے کپڑے پلید ہیں، کپڑے میرے پاک نہیں۔ تیرے کپڑے کیسے پاک رہ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا، تیرے کپڑے بھی پلید ہیں، تیرا دل بھی پلید ہے، تو اس کے حضور جھک کے تو دیکھ، تن بھی ستھرا کر دے گا، تیری روح کو بھی پاکی دے دے گا، تیرے قلب کو بھی طہارت بخش دے گا۔ تو اس کے حضور آ جھک، اس کے حضور سجدوں سے اللہ کے حضور خراج پیش کر اپنی محبتوں کا۔ جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے اللہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے میرے بندے کو دیکھو نا بالآخر میرے حضور ہی جھکا ہے نا۔
کتنے گناہ کیے اس نے، کتنے جرم کیے اس نے، لیکن بالآخر میرے حضور آیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ کے حضور نماز پڑھنے والا، بلکہ ایک روایت مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور فرمایا جب بندہ نماز کے ارادے کے لیے اٹھتا ہے اور وضو کرنے کے لیے، جب پانی کا پہلا قطرہ چلو پہ لیتا ہے، جو ہی اس کے بدن سے وضو کا پانی چھوتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس نماز کے قصد کے لیے اٹھیں اور وضو کریں اور پانی چھوتے ہی گناہ معاف ہو جائیں، اگر اس نماز کا اعلیٰ درجہ سجدہ کر لیا جائے تو پھر مالک کی کتنی رحمت نازل ہوگی۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے جس سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ آؤ اللہ کی رحمتیں سجدے میں ڈھونڈے، سجدے میں پیشانی رکھ کے جب ہم اس کی رحمت کو مانگے تو وہ مالک ہمارے اوپر رحمتیں نازل کرے گا۔ آج پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ معاشی طور پہ مسلمان کمزور ہیں، اس وجہ کو بھی میں تسلیم کرتا ہوں۔ مسلمان کے پاس آلات حرب و ضرب بھی موجود نہیں ہیں، اس وجہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے۔ سیاسی طور پہ مسلمان کمزور ہیں، اس وجہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے۔ یہ ساری وجہیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بھی تو سنو، مسلمانوں کی تعداد اس وقت 1.40 کروڑ ہے۔ افرادی قوت اتنی کبھی بھی مسلمانوں کی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے، اتنی قوت عسکری کبھی بھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہوئی تھی۔ 56 اسلامی ملک ہیں جن میں قیمتی معدنیات سے اور تیل کی دولت سے اور سونے کی قیمتی معدنیات سے یہ مسلمان مالا مال ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس نہ ہو، لیکن ایک دولت چھن گئی مسلمانوں کے پاس، وہ سجدے کی آبرو، وہ سجدے کی عزت، وہ پیشانی رکھ کے اس رب کو پکارنا جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے بالا ہے، جس نے موسیٰ کے فرعون کو نیل کی موجوں میں ڈبو دیا۔ کیا پوری امت مسلمہ 1.40 کروڑ انسان سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے آلات کے اپنے رب سے گزارش کریں اور اپنی امت کا رونا روئیں؟ کشمیر میں لٹتی ہوئی جوانیاں اور پل قدس کے اندر بہتا ہوا خون، شبرغان سے لے کر کابل و قندھار تک اور موصل سے لے کر تقریب تک مسلمان کے اوپر جو ظلم و تشدد ہو رہے ہیں، اپنے رب کے حضور اس کا دکھڑا سنائیں اور اپنے مالک کو کہیں میرے مالک ہم لٹ گئے، ہم کٹ گئے، ہم پٹ گئے، اسلحے بھی موجود، افرادی قوت بھی موجود، سیاسی طاقتیں بھی موجود، لیکن اس کے باوجود مسلمان دبتا چلا جا رہا ہے۔ اسی کشتی کو ہے خوف تلاطم صدہیف منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے، جو 300 ہو کر جرأت اور وہ طاقت اور وہ عظیمت کی داستانیں رقم کرتے ہیں کہ مالک تو بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارتا ہے۔ آج وہ امت بیچ منجدار کے اس امت کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے۔ ہماری فریاد، ہمارا استغاثہ تیرے سے ہے، میرے مالک ہمارا کھویا ہوا وقار بحال کر دے اور اس امت کو اس مرتبہ کمال تک پہنچا دے جس مرتبہ کمال تک یہ امت پہلے پہنچی تھی، اور ان کا کھویا ہوا وقار بحال کر دیا جائے۔ آج بھی ہم اگر سجدوں سے اپنے رب کو منا لیں اور وہ روٹھا ہوا رب آج بھی ہماری مدد کے لیے آ جائے تو پھر کوئی قوت، کوئی طاقت ہمیں نہیں لتاڑ سکتی۔ آئیے ہم سجدے سے اپنے مالک، اپنے خالق اور اپنے رازق کے حضور اپنی محبتوں اور اپنی الفتوں کا خراج پیش کریں۔